سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرماتے ہیں للہ مشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ اس کا ایک معنی جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت معنی ہے، کہ اس مشرق و مغرب سے کوئی ڈائریکشن بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ دراصل میں ایک ڈسپلن اور ایک نظم و ضبط کا بتانا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی کل کائنات میں ہمیں کتنا نظم و ضبط نظر آتا ہے، کہ سورج اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پہ جاتا ہے، رات اپنے وقت پہ آتی ہے، اپنے وقت پہ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اربوں سال جو اس دنیا کو بنے ہوئے ہیں، ہمیں اس ڈسپلن میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ جب ایک بچہ اپنے ہوش و حواس میں آتا ہے تو وہ اللہ پاک کے اس نظام میں جو ہے نظم و ضبط دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہماری تمام عبادات میں اگر غور کیا جائے تو اس میں ایک واضح ایک ڈسپلن نظر آتا ہے۔ مثلا ایک وقت میں نماز پڑھنی ہے، نہ آپ اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نماز پڑھنے کے لیے آپ نے مسجد میں جانا ہے تو صفوں کے اہتمام پہ کتنا زور دیا گیا ہے کہ صفیں سیدھی ہونی چاہیے، پہلی صف مکمل ہونی چاہیے، پھر دوسری ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک قطار کا بنایا جانا، ایک لائن کا بنایا جانا، ایک ڈسپلن اور ایک خوبصورت انداز میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونا۔ پھر ہمارا روزہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب نے ایک وقت میں ہی جو ہے سحری کھانی ہے، اور ایک وقت میں سب کی سحری بند ہونی ہے، سب کا ایک ہی وقت میں افطار ہوگا۔ تو گویا کہ اس کے اندر بھی ہم ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ ہم اپنی زکوٰۃ کا سسٹم دیکھتے ہیں تو پورا سال گزر جانے کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور ہر ایک نے جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز کے اندر ہمیں ایک ڈسپلن نظر آتا ہے، ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہمیں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ مشرق اور مغرب ڈائریکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک نظم و ضبط کا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر علماء کرام اس بات کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ للہ مشرق و مغرب سے جو ڈائریکشن کی اگر بات کی گئی ہے تو دراصل میں کوئی خاص ڈائریکشن نہیں، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ انسان کی اپنی زندگی میں کوئی ایک واضح ڈائریکشن ہونی چاہیے، اور اس ڈائریکشن پہ انسان چل رہا ہو سکتا ہے کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے کبھی آپ بہت تیز دوڑیں، کبھی آپ آہستہ چلیں، کبھی آپ تھک کے رک بھی سکتے ہیں، مگر اگر آپ کی ڈائریکشن بالکل صحیح ہے تو آخرکار آپ اپنی منزل کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ تو انسان کی زندگی میں اس کی صحیح ڈائریکشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہمیں نماز میں بھی اس بات کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو گویا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہا ہو، جس طرف چاہے مرضی رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو۔ تو ہر مسلمان کی جب ایک ڈائریکشن بتائی گئی ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک ڈسپلن نظر آتا ہے کہ ہر بندہ اگر اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مگر سارے پڑھ جو رہے ہوتے ہیں وہ ایک رخ کی طرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جو جہاں جدھر سے پڑھ رہا ہے، کسی کا مشرق کسی طرف سے آئے گا، کسی کا مغرب کسی طرف سے آئے گا، مگر رخ سب کا کس طرف ہوگا؟ وہ بیت اللہ کی جانب ہوگا، تو سب کی نمازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر انسان اپنی زندگی میں جب ایک ڈائریکشن اللہ کی طرف رکھتا ہے تو چاہے وہ کسی بھی اینگل سے آئے، تو اگر اس کی ڈائریکشن صحیح ہے تو وہ اپنی منزل پہ ضرور پہنچے گا۔ تو یہ بڑے خوبصورت معنی ہے کہ صرف اس کو نماز کی سمتوں کے لیے ہی نہ سوچا جائے، بلکہ اس کو ایز اے ڈائریکشن جو ہے اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن پاک میں جو ہے واحد بھی آیا ہے، جیسے کہ یہاں پہ، اور یہ تثنیہ میں بھی آیا ہے، مشرقین اور مغربین بھی کہا گیا ہے، اور یہی الفاظ جو ہیں یہ جمع کی صورت میں بھی آئے، مشارق اور مغارب کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ پھر جب ان آیت مبارکہ پہ آپ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں پہ یہ تثنیہ میں کیوں آ رہا ہے، جمع میں کیوں آ رہا ہے، اور وہاں پہ یہ کیا خاص معنی دے رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ اپنے مقام پہ بات واضح ہو جائے گی۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو ایک معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جس راستے کی بات کی جا رہی ہے، کہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کے راستے کی طرف جانا ہے۔ جب آپ ایک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بیت اللہ آپ کے قبضے میں ہی نہیں ہے، وہ تو کافروں کے قبضے میں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے ذہن میں رکھ کے اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو گویا کہ جو آپ کی زندگی میں قبلہ اتنی اہمیت رکھتا ہے، تو وہ دشمنوں کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بتوں سے کیسے بھرا ہوا ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ صحابہ کرام کو یہاں پہ یہ ڈائریکشن دی جا رہی تھی کہ آپ نے اس بیت اللہ کو جو ہے وہ دشمنوں سے آزاد بھی کرانا ہے اور اس کو پاک بھی کروانا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہ من یشاء، جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بہت خاص ہیں، بہت اہمیت رکھتے ہیں، تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں اس کو اللہ پاک خاص بناتے ہیں۔ انسان کے اپنے کہنے سے یا کسی قوم کے خود کو خاص کہنے سے کوئی خاص نہیں ہو جاتا ہے، جب تک کہ اللہ پاک اس کو خود خاص نہ بنا لیں۔
پھر من یشاء کا ایک معنی جو بیان کیا جاتا ہے، یہ اگر ہم ہر جگہ اس معنی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر ہمیں بہت سارے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ ایک علماء کرام ترجمہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ لہٰذا عوام الناس میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے من یشاء سے، کہ جس کو اللہ نے چاہنا ہے اسی کو ہدایت دینی ہے، تو پھر ہمارے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ہم ہدایت پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے نہیں چاہا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ان سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں کہ جب انسان طلب کرتا ہے، جب انسان چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ لہٰذا من کے اندر جو ہے وہ عموم کا معنی پایا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ گویا کہ سب کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس لیے اسلام وہ مذہب ہے جو کہ بین الاقوامی مذہب ہے، یہ کسی خاص کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی اس راستے پر چلے گا اللہ پاک اس کو ضرور جو ہے وہ ہدایت دیں گے۔ پھر جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں جو ہے صراط مستقیم آتا ہے تو وہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کی تفسیر کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صراط لفظ اپنے اندر کیا خوبصورتی رکھتا ہے، اور قرآن پاک کے خوبصورت ترین الفاظ میں سے مستقیم لفظ آتا ہے، یہ اپنے اندر کیا خوبصورتی رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک بار بار اس آیت مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، کہیں معرفہ کے انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے کہ سورہ فاتحہ میں، اور کہیں نکرہ کے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ۔ اور ان دونوں کا فرق کیا ہے، یہ سب بھی پوائنٹ جو ہے تفسیر میں بیان کیے جا چکے ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جب الصراط المستقیم ہوتا ہے تو کسی ایک خاص راستے کی بات کی جاتی ہے، اور جب صراط مستقیم نکرہ میں بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے لنک روڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر مین ایک ہی روڈ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ سارے معنی جو ہے وہ ذہن میں ہونے چاہیے، کیونکہ آیات جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، تو جب آپ کے ذہن میں وہ ساری تفسیر ہوگی تو اس آیت مبارکہ کی خوبصورتی جو ہے پھر وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔